اقرأوا القرآن لكتاب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نبا ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے. اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی اس صورت کا نام تھا سورۃ المرسلات اور اس صورت میں قیامت کا بیان تھا. تو ٹھیک یہی تسلسل اس صورت میں بھی ہے کہ قیامت کا بیان ہے لیکن الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، تعبیرات کی تبدیلی کے ساتھ. اور اس میں 40 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں اور اس سے پہلے 79 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 79 یا نہیں 79 1 کم 80 88 79 نا 79 وہی ورتا 79 صورتیں نازل ہو چکی تھی. 79 اور اس صورت میں امکان قیامت یعنی قیامت کا واقعہ ہونا، ممکن ہے قیامت، اس کا بیان ہے اور کیسے ممکن ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. پھر جب قیامت واقعہ ہوگی تو کیسے ہوگی
اس کا بھی ایک منظرنامہ ہے۔ پھر اسی طرح سزا اور جزا کا جو ایک تصور ہے کہ کافروں کو سزا دی جائے گی اور مومنوں کو جزا دی جائے گی، ہمیں بدلے دیے جائیں گے، بدلے میں اللہ کی مہربانی اور جنت نصیب ہوگی، اور جو کافر ہیں انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور وہاں پر جلا دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں مسئلہ قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آیا کرتے تھے مختلف اغراض لے کر، کوئی کس بہانے آتا، کوئی کس بہانے آتا، کوئی کس بہانے آتا۔ بعض کافر اس لیے آتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور پھر ان باتوں کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں، وہ اس لیے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں قیامت کا تذکرہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر اوقات قیامت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، اور کیوں نہ ہو، یہ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، قیامت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا مسئلہ بیان کرتے تو کافر ہنستے، مذاق اڑاتے کہ آیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی مرے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، مذاق اڑاتے وہاں پر بھی، اور وہاں سے جا کے پھر ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کرتے کہ یار پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، یہ تو پاگلوں والی باتیں ہیں، یہ تو جادوگروں والی باتیں ہیں، یہ تو کاہنوں والی باتیں ہیں، صحیح آدمی تو ایسی باتیں نہیں کرتا کہ جو یہ کہتا ہے کہ قیامت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، پھر بدلے ملیں گے، کسی کو بدلے میں جنت ملے گی، کسی کو بدلے میں دوزخ ملے گی۔ تو مذاق اڑاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہ آ کر ایک دوسرے کو اس طرح باتیں کرتے، تو ان کی اس ادا کو اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں بتا دیا ہے کہ کافرو، مذاق بھی تم ایسی چیز کا کرتے ہو کہ جو حقیقت ہے، حقائق کا بھی کوئی مذاق کرتا ہے، پھر وہ حقیقت کہ جس حقیقت کا بیان خود خدا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے کریں، تم اس کا انکار کرتے ہو۔ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، پھر تم قیامت کے ان مزوں کو لوٹو گے، تمہیں وہاں پہ پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے اس صورت کو کہتے ہیں صورت نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور نبی کو بھی نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خبردار کرتا ہے یا وہ خبریں لے کے آتا ہے، تو اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں۔ تو نبا کی وجہ سے نا، کیونکہ نبا خبر کو کہتے ہیں، تو ان نبا الف لام جس کے اوپر لگ جائے عربی میں تو قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے، خاص خبر۔ خاص خبر کیا ہے؟ قیامت کی خبر۔ تو اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ النبا، ایک نام تو یہ ہے۔ دوسرا نام ہے سورت کا سورت تساؤل، ایک دوسرے سے سوال کرنا۔ کافر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں، تو اس لیے اس سورت کو سورت تساؤل بھی کہتے ہیں، وہ بھی یتساءلون سے نکلا ہے۔ تو خیر یہ دو نام ہیں اس کے، تو اس میں جنت دوزخ دونوں کا بیان ہے، کافر مومن دونوں کا بیان ہے، قیامت کا منظرنامہ اور جو کچھ ہوگا اور اللہ کی قدرت ہے اس کا بیان ہے۔ پھر اس قدرت کا اس کے اندر جو تبدیلی آئے گی قیامت کے وقت، ہنگامے ہوں گے، یہ آسمان ٹوٹے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، یہ ساری باتیں سورت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کہ یہ منکرین قیامت یتساءلون کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپس میں، عَمَّ کس چیز کے بارے میں، یتساءلون یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون جس میں وہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ آیا اس بات میں بھی کوئی اختلاف رکھتا ہے؟ موت کو تو تم مانتے ہو، اگر تم اتنے ہی بڑے دلیر ہو تو موت کا انکار کر کے بتاؤ، موت کو تو مانتے ہو لیکن موت کے بعد جو اگلے مراحل ہیں ان کو نہیں مانتے۔ الذی ہم فیہ مختلفون اس خبر کے بارے میں کہ جس میں وہ اہل حق سے، مومنوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا یہ محال بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا سیعلمون خبردار اے پیغمبر ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا، انہیں معلوم ہو جائے گا، انہیں علم ہو جائے گا کہ قیامت ہے کہ نہیں۔ ثم کلا سیعلمون پھر کلا خبردار سیعلمون
ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے قیامت کو لانا کیا مشکل ہے، یہ قیامت سے پہلے جو زندگی کے تم مزے لوٹتے ہو، اور کوئی آسمانوں میں اڑتا ہے اور کوئی زمینوں کے اندر گھومتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے، تو اس کو تو مانتے ہو لیکن قیامت کو نہیں مانتے۔ تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے وہ قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ دیکھو یہ زمین رہنے کے قابل کس نے بنائی؟ تم سوتے بھی ہو، گھومتے پھرتے بھی ہو، سفر بھی کرتے ہو، آرام بھی کرتے ہو، کماتے بھی ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو یہ زمین کو بچھونا کس نے بنایا تمہارے لیے؟ یہ سخت بھی نہیں ہے اور زیادہ نرم بھی نہیں ہے۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا۔ تو یہ جب زمین اللہ نے پیدا کی تھی تو یہ لرزتی تھی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے سپاروں میں، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ پھر اللہ نے پہاڑوں کو ان کے اوپر بطور میخوں کے لگا دیا۔ جیسے میخ کسی چیز میں آدمی ٹھونک دیتا ہے، لگا دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ حرکت نہیں کرتی، ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، تو اسی طرح یہ زمین کے اوپر پہاڑوں کو بطور میخوں کے اللہ نے گھاڑ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کرے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ ایک انسان ہے، اس سے لڑکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لڑکے بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک لڑکا اس کی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی بھی ہو جاتی ہے، پھر آگے اس سے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے، تو ہم نے بنایا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں جوڑا جوڑا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ کوئی ہے کہ جس کو نیند کے علاوہ کسی اور طریقے سے آرام آتا ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ نیند واحد ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کے سارے اعضاء کو سکون ملتا ہے۔ دماغی جتنی الجھن ہوتی ہیں، پریشانیاں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، نیند کی وجہ سے اتر جاتی ہیں۔ اسی طرح اعصابی جتنی آدمی کے اندر وہ ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، تو یہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند کی وجہ سے اتر جاتی ہے۔ تو یہ نیند اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس اور پردے کی چیز بنا دیا۔ سو جاتے ہو، ماحول بنا دیا ہے سونے کے لیے، رات کو یہ سارے شور شرابے ہنگامے ختم کر دیے جاتے ہیں، اور قدرتی طور پر یہ جو سورج کا چمکنا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اور چاند اپنی میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی لے کے آتا ہے، جس سے تمہاری آنکھیں اور تمہاری نیند اور تمہارے ارد گرد کا ماحول متاثر نہ ہو۔ تو یہ ہم نے بنایا رات کو پردے کی چیز، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا ہے کہ رات کو ہم نے پردے کی چیز بنایا، اس میں آدمی اپنے پردے کے کام کرتا ہے، پردے کی باتیں کرتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں کہ جو رات کے وقت آسانی کے ساتھ آدمی کر سکتا ہے، جو دنوں کو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہاں پر ایک بات تفاسیر میں لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ نکاح رات کو کرنا افضل ہے یا دن کو کرنا افضل ہے؟ نکاح، تو آپ نے فرمایا کہ نکاح رات کو کرنا افضل ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے قرآن میں اللہ نے میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو بھی لباس کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ ایک پردہ ہوتا ہے نا، تو رات کو بھی اللہ نے لباس کہا ہے، تو وہ بھی لباس اور یہ رات بھی لباس، تو لباس ان دونوں کی مناسبت ہے آپس میں۔ تو اس لیے نکاح کی جو تقریب ہے یہ رات کو ہونی چاہیے، اور یہ کوئی فرض مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن کے نکاح دن کو ہوئے ہیں وہ پریشان ہوں کہ یار میں نے تو نکاح دن دہاڑے کیا تھا، تو اس میں کوئی ایسی مسئلے والی اور پریشانی والی بات نہیں ہے، دن کو بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے ایک فنی بات ہے، نکتے کی بات ہے، اور یہ قرآن میں غور کرنے سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اس طرح کے مسائل نکالے ہوتے ہیں۔ تو رات کو اگر کر دیا جائے تو بہترین ہے، دن کو کرے تو پھر بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس اور پردے کی چیز بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو آدمی روزی کمانے کے لیے حتی الوسع کوشش نہ کرے، دن کو کمائے، کیونکہ دن کی جو کمائی ہے اس میں اللہ نے برکت ڈالی ہے، اور رات کا جو کمانا ہے یہ تو الگ بات ہے کہ اگر کسی کو دن کو کوئی کام نہیں ملتا یا اس کا کام ہی رات کا ہے، چوکیدار ہے یا کوئی اور بہت سارے کام ہیں کہ جو رات کو ہوتے ہیں۔
ورنہ عام معمول میں اپنی عادت یہ نہیں بنا لینی چاہیے آدمی کو کہ رات کو، اگر کسی کو دن کو اچھا کام ملتا ہے تو پھر رات کو نہ کرے، کیونکہ رات کا جو کام ہوتا ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ معیشت کے لیے، روزگار کے لیے اللہ نے دن کو بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو برکت ہے اللہ نے اس کو سحری میں رکھا ہے، پہلے اوقات میں۔ تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ان میں یہی معمول ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، دکان کھولتے ہیں اور پھر رات ہونے سے پہلے اپنا کاروبار بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اب ترقی یافتہ ہیں، اور جو ترقی پذیر ہیں ان کا بھی یہ حال ہے، اور جو ہماری طرح پریشان ہیں سب کچھ ہوتے ہوئے، ہمارا یہ ہے کہ بازار کھلتے ہیں اس وقت کہ جب آدھا دن ہو جاتا ہے، پھر آدھی رات تک کھلے رہتے ہیں، نہ دن کا مزہ اور نہ رات کا مزہ، تو نہ پھر اس لیے بہت سارے پیسوں میں جو کمایا ہے اس کا مزہ، نہ اس میں برکت، نحوست۔ تو یہ اسلامی قوانین کی جب آدمی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر بہت ساری اسے مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معیشت اور روزگار کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانوں کو بطور چھت کے کھڑا کر دیا ہے، چھتیں بنا دی ہیں 7 مضبوط آسمانوں کی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، صرف چھتیں نہیں بنائی، اور اس میں ہم نے ایک سورج کو بھی رکھ دیا ہے جو کہ روشن چراغ کی طرح ہے۔ جس طرح تم چھت کے اوپر سیلنگ میں لائٹیں لگاتے ہو، تو اس طرح ہم نے ایک لائٹ لگائی ہے جو ساری لائٹوں پر حاوی ہے، اس سے ساری لائٹیں روشنی لیتی ہیں۔ چاند بھی سورج سے روشنی لیتا ہے، ستارے بھی سورج سے روشنی لیتے ہیں، اور جتنے نظام ہے اور سب کچھ ہے یہ سورج کی وجہ سے چلتے ہیں، اس کی روشنی کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ نے وہاں پر آسمان میں اس چھت میں یہ لائٹنگ کر دی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دار پانی برسایا۔ وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ماءً، بھرے ہوئے بادلوں سے پانی، سجاجن، موسلا دار بارش برساتے ہیں۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نکالیں حبا، غلہ، ونباتا، اور سبزیاں اگائیں، سبزیاں نکالیں۔ بارش اس لیے برساتے ہیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے اور گنجان باغات، گنے باغات ہم نکالتے ہیں تمہارے لیے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، جو رب یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کا ہنگامہ برپا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا ایک دن ہے، معین دن ہے، وہ آ کر رہے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ کیسے آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے آئے گا، یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ سور وہی جو باجا ہے حضرت اسرافیل کا۔ فتأتون افواجا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تم آؤ گے افواجن، فوج در فوج، جماعت در جماعت آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا السماء، آسمان کو، فکانت ابوابا، اور یہ آسمان دروازے ہو جائے گا، کیونکہ 7 آسمان ہیں۔ ایک آسمان پھٹے گا تو دروازہ، پھر دوسرا پھٹے گا تو وہ دروازہ، تیسرا پھٹے گا پھر وہ دروازہ، کرتے کرتے 7واں آسمان۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب، چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ فرماتے ہیں یقین جانو کہ جہنم تمہارے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، انتظار میں ہے۔ جو قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کو نہیں مانتے، کہ جہنم ایسے لوگوں کے انتظار کرتی ہے۔ کن کا؟ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ ٹھہریں گے مدتوں، زمانوں تک ٹھہریں گے۔ احقابا حقب کی جمع ہے، اور ایک حقب ہوتا ہے 80 برس کا، تو احقابا پھر، اور جو وہاں کا سال ہے، وہاں کا ایک دن ہے 1000 سال کے برابر ہے، اور بعض روایات میں 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 80 سال اور پھر وہاں کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا اور 1000 سال کا، تو اندازہ لگائیں کہ کتنا ہے فضائل اعمال میں، 2,88,00,000، بس اتنے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ان جہنم، اللہ کو پتہ ہے کتنے بنتے ہیں. اچھا دامے گپو لگو لو، کتنے بنتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے. وہ کتنے عرصے تک رہیں گے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. لابثین فیہا احقابا، یہ 2,88,00,000 یہ متعین کر کے نہیں بتانا چاہیے. لابثین فیہا احقابا، وہاں پر یہ ٹھہریں گے مدتوں تک، ایک زمانے تک. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہاں پر وہ نہ مزہ لیں گے، ذائقہ لیں گے ٹھنڈک کا، اور نہ ہی انہیں کوئی ایسی چیز پیش کی جائے گی کہ جو پینے کے قابل ہو. پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں انہیں کیا پلایا جائے گا؟ حمیمن، سوائے گرم پانی کے، وغساقن، اور خون اور پیپ کے. خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، پانی اور شراب یہ چیزیں نہیں دی جائیں گی. جزاء وفاقا، یا اللہ اتنا سخت بدلہ. اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ بدلہ ہے نا، وفاقن پورے کا پورا بدلہ ہے. جس طرح یہ پورے منکر تھے قیامت کے، اسی طرح ہم نے ان کو پورا پورا بدلہ دیا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ تو امید نہیں رکھتے تھے حساب کے دن کی کہ اللہ سے حساب و کتاب بھی ہوگا. یہ تو کہتے تھے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، لوٹ مار کرو، بس اپنی تجوریاں بھرو، اپنے جیب بھرو، آخرت کس نے دیکھی ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، محفوظ کر کے لکھ دیا ہے، گن گن کے لکھ دیا ہے. پھر وہاں پہ ہم بدلہ لیں گے، پھر وہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی. جس نے بڑا ظلم کیا ہے اس سے بڑا بدلہ لیا جائے، چھوٹا ظلم کیا ہے تو چھوٹا بدلہ لیا جائے گا. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اللہ فرمائیں گے فَذُوقُوا، اب ذائقہ لو، مزے لو، چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا، اب تم پر کوئی چیز زیادہ نہیں کی جائے گی مگر عذاب تم پر زیادہ کیا جائے گا. اب اگر تمہیں کوئی چیز زیادہ دی جائے گی تو عذاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. ہاں لیکن کچھ بندے اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، جو قیامت کو مانتے تھے، آخرت پر یقین تھا، اور اللہ کی ہر بات پر انہیں یقین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہوتے تھے. وہ کون تھے؟ متقی تھے، آخرت سے ڈرنے والے، وہ سہم سہم کر رہنے والے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے. ان للمتقین، اللہ فرماتے ہیں بے شک جو متقی ہیں، مفازن، ان کے لیے پوری کی پوری کامیابی ہے. انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں دھواں بھی نہیں لگے گا، انہیں بو بھی نہیں لگے گی. حدائق و اعنابا، یعنی ان کے لیے کھجوریں، کھجوروں کے باغات ہوں گے. وَأَعْنَابًا، اور انگوروں کے باغات ہوں گے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ان کے لیے نوخیز لڑکیاں ہوں گی. کواعب اترابا، نوخیز، اتراباً ہم عمر لڑکیاں ہوں گی. وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور ان کے لیے لبالب بھرے ہوئے جام ہوں گے جو ان کو خدمت میں پیش کیے جائیں گے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پر نہ کوئی بیہودہ بات سنے گا اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات سنے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہے اور تمہارے رب کی دین ہے. رب السماوات، کون رب؟ وہ رب کے جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے زمین اور آسمان کے. کون ہے وہ؟ الرحمن، جو رحمان ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنے کو بھی دے اور بیگانے کو بھی دے، جو فرما بردار کو بھی دے اور نافرمان کو بھی دے، جو باغی کو اور سرکش کو بھی دے اور اپنے اطاعت گزار کو بھی دے، کافر کو بھی دے اور مومن کو بھی دے. اس ذات کو کہتے ہیں رحمان ذات. اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف اپنوں کو دے، غیروں کو نہ دے، کافروں کو نہ دے، مومنوں کو دے، فرمانبرداروں کو دے، نافرمانوں کو نہ دے، سرکشیوں کو نہ دے، سرکشی کرنے والوں کو نہ دے، اور اس کی رضا اور خوشنودی کے اعمال کرنے والے ان کو دے. اس ذات کو کہتے ہیں رحیم. تو اس لیے جب دعا کرتے ہیں نا تو دعا میں یہ کہتے ہیں یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، اے دنیا میں رحمان رب اور آخرت میں رحیم رب. اگرچہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن تو رحمان ہے نا، مجھے دے دے. تو یہ دعا کے گر ہیں، سلیقے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے یا رحمان الدنیا
ورحیم الآخرہ، یا اللہ مجھے میری غلطیوں سمیت قبول کر دے اور مجھ پہ مہربانی فرما دے، ورحیم الآخرہ، اور آخرت میں جنت میں داخل کرنے والے اور خاص مہربانی کرنے والے۔ تو اس لیے جب بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربانی کرنے والا ہے، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ نہایت مہربان یعنی اپنے بیگانوں سب پر، اور خاص مہربان صرف اپنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن رب السماوات والارض، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کی مجال ہوگی کہ وہ اس کے سامنے خطاب کر سکے، بول سکے؟ اللہ کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ وہ کیسا دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں سارے کھڑے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح، جس دن کھڑی ہوں گی روح۔ روح سے مراد حضرت جبریل ہیں، اور روح سے مراد ساری روحیں ہیں، اور روح سے مراد عالم ارواح میں جتنی روح ہیں وہ مراد ہیں۔ تو یوم یقوم الروح والملائکۃ، جس دن ساری روحیں کھڑی ہوں گی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی صفاً صف بنا کے۔ عالم ارواح میں ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی امام غزالی کی، تو امام غزالی سے حضرت موسیٰ نے پوچھا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے میرا نام ہے محمد، ابو حامد بن محمد بن محمد بن احمد، تو پورا اپنا نسب شروع کر دیا امام غزالی نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو تم سے تو صرف تمہارا نام پوچھا ہے، اور تم اپنے باپ دادا اور آگے جاتے جاؤ پورا نسب مجھے بیان کرتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امام غزالی عرض گزار ہوئے کہ آپ سے بھی اللہ نے پوچھا تھا نا کہ موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے صرف اتنا کہنا تھا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، آپ نے تو یہ نہیں کہا، آپ نے کہا قال ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ بہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس کے ساتھ میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے وغیرہ بھی جھاڑتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ تو جس طرح آپ نے وہاں پر اللہ سے باتیں کی بہت زیادہ ایک بات کے جواب میں، تو اس لیے تو اللہ کا کلیم ہے، تو یہ میری سعادت ہے کہ میں تیری ایک بات کے جواب میں بہت ساری باتیں کہوں۔ تو یوم یقوم الروح، جس دن کھڑی ہوں گی ساری روحیں، یا کھڑے ہوں گے حضرت جبریل، یہ سارے معنی ہیں نا روح کے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی صفاً صف بنا کے، لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں جس کو رب رحمان اجازت دے دے، اذن دے دے کہ تو بات کر، وہ بات کرے گا، اور ہر بات ایسی کیسی بات نہیں، وقال صوابا، اور وہ بات کہ جو ٹھیک ٹھیک بات ہوگی وہ بات کہے گا، دو ٹوک بات، زیادہ لمبی باتیں نہیں۔ ذالک الیوم الحق، یہ تو برحق دن ہے، یہ ہے وہ برحق دن جس کے بارے میں تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے تو اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا دے، اب سے اس دن کو مانے اور وہاں پر اپنی بکنگ کروا دے جنت میں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عذاب سے خبردار کر دیا۔ یوم ینظر المرء، جس دن ہر شخص دیکھے گا اپنے اعمال کو، ما قدمت یداہ، جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی، اے کاش، اے افسوس، کنت ترابا، کاش کہ میں کیا ہو جاتا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ان جانوروں کو بھی کھڑا کریں گے کہ جن جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، یعنی ایک بکری نے کسی دوسری بکری کو مارا کہ جس بکری کے سینگ نہیں تھے، اللہ پاک اس بکری کو سینگ دیں گے، وہ اس سے بدلہ لے گی، پھر یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے یہ سارے جانور۔ تو اس وقت کافر جب یہ منظر دیکھے گا وہ کہے گا یا لیتنی، ہے کاش، کنت ترابا، میں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا اور اس طرح جہنم میں نہ جاتا۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مريعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔
اللهم اغثنا یا مغیث. یا اللہ د خیر او د رحمت باران نازل فرمائے. یا اللہ مونږ ټولو په حال باندې رحم او کرم فرمائے. یا اللہ مونږ ټولو ناراضي شه. یا اللہ مونږ ټولو ناراضي شه. زمونږ کورونو کې خیر او برکت نازل کې. یا اللہ بیماران ته شفا نصیب کې. یا اللہ زمونږ حاجات پورا کې. یا اللہ زمونږ حاجات او ضروریات پورا کې. یا اللہ مونږ ناراضي شه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة.